الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، میرے اسلامی اور دینی بھائیوں اور بہنوں اور چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے کہ اللہ نے اپنے فضل سے، احسان سے اور ایک دن ہم کو اس بات کی توفیق دیا کہ اور ایک دن ہم روزہ رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کریں، اس کا قرآن پڑھیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق ہے۔ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صوموا لرؤیتی وافطروا لرؤیتی، چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ۔ سیدھی سیدھی بات ہے، آدمی کو اسی کے حساب سے چلنا ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرنا ہے، چاند دیکھ کر عید منانا ہے۔ بقیہ ساری باتیں یہ تو بس اپنی باتیں ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند کے حساب سے تم اپنے روزے اور عید مناؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور دن مجھے اور آپ کو دیا کہ ہم روزہ رکھیں، تراویح کی نماز پڑھیں، صدقہ و خیرات کریں۔ ابھی آخری وقت ہے، ابھی ان لوگوں کا کام ہے جو ہمت والے ہیں، عالی ہمت ہیں۔ اگر آپ نے اپنا فرض زکوٰۃ دے دیا ہے تو اب نفلی صدقہ کرو، اور جو کچھ فرض ادا ہو گیا اب نفلی صدقے کی کوشش کرو تاکہ میرا اور آپ کا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دوستو، عزیزو، ماں اور بہنوں، میں نے جیسے کل میری گفتگو میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی کہ ہمارا جو اصل مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے۔ اس جنت کے لیے ہم سارے عمل یہاں سے شروع کریں گے اور جنت میں ملاقات کریں گے۔ ہماری ملاقات جنت میں ہوگی۔ جنت جس کے بارے میں کہا کہ جنت بہت قیمتی چیز ہے، ایسا نہیں ہے کہ جنت ایسے ہی مل جائے۔ جنت کے لیے بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں، صحابہ کرام نے بہت ساری قربانیاں دی ہیں۔ اگر میں سمجھوں کہ میں اپنے کاروبار میں، اپنے خاندان میں، اپنے آرام میں مگن رہوں، مست رہوں اور جنت مجھے مل جائے تو یہ میری خام خیالی ہے، میری نادانی ہے۔ جنت ایسی ملنے والی نہیں ہے۔ جنت کے لیے صحابہ کرام نے محنتیں کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو چیز محبوب تھا وہ چیزیں پیش کی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف طور سے کہہ دیا کہ ہم نے مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، مومنوں سے ان کے جانوں اور مالوں کو خرید لیا ہے، اس کے بدلے ہم نے ان کو جنت دے دی۔ تو جنت جس میں جانے کی خواہش آپ کی بھی ہے، مجھے بھی ہے، ہمارے ہر بچے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ڈال دے۔ لیکن یہ جنت اتنی آسانی سے ہمارے ہاتھ آنے والی نہیں ہے، اس کے لیے بہت ساری قربانیاں دینے پڑیں گی۔ اور جنت کے بارے میں جتنا آپ اور ہم جانیں گے اس کے بارے میں اتنا شوق اور رغبت پیدا ہوگا کہ ہم جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ چلیے مختصر سا ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ جنت کیسی چیز ہے جس کی تمنا مجھے اور آپ کو کرنی ہے، اور جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے اور آپ کے لیے رکھے ہیں۔ تو دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ، سب سے پہلی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہہ دیا، وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ جو شخص جہنم سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے وہ شخص کامیاب ہے۔ آپ اور میں یہ بات دماغ میں بٹھا لیں کہ ہم میں کامیاب وہ شخص ہے جس کے پلے میں جنت پڑ جاتی ہے۔
جس کے دامن میں جنت مل جاتی ہے، جو جنتی بن جاتا ہے، اور دنیا کی جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شخص بڑا کامیاب ہے، جو دولت کا مالک ہے، منصب کا مالک ہے، عزت کا مالک ہے، یہ سب ہماری اپنی باتیں ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جنت جسے مل جائے وہ سب سے بڑا کامیاب ہے۔ یہی چیز صحابہ کرام بھی کرتے تھے۔ فزت برب الکعبہ، جب ان کی جان جا رہی ہوتی تھی یہ کہتے تھے فزت برب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ تو اصل مقصد، اصل کامیابی یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو جنت مل جائے، اور جب جنت میں وہ لوگ داخل ہو رہے ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، جب وہ جنت کے دروازے پر پہنچیں گے تو جنت کے دروازے ان کے لیے کھول دیے جائیں گے، وہ اپنے لیے جنت کے دروازوں کو کھلا ہوا پائیں گے جب جنت کے دروازے پر پہنچیں گے۔ اور جنت میں جانے کے لیے جب سارے لوگ میدان محشر میں پریشان کھڑے ہوں گے اور کوئی پسینے تک، سارے کے سارے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، مگر وہ چند جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، جس میں کہا ان میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو پسینے تک، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھڑگے تک، کوئی اپنے حلق تک پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، یہاں تک کہ وہ سفارش کے لیے ادھر ادھر بھاگیں گے، سارے انبیاء سے کہیں گے کہ ہمارے لیے سفارش کر دیجئے، ہر نبی یہی کہے گا نفسی نفسی۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی حدیث الشفاع، بڑی لمبی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے، اللہ کے بارگاہ میں توبہ کریں گے، اور پھر یہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ آئیں گے اور حساب و کتاب کا موقع ہوگا، اور پھر مومن بندے جنت میں داخل ہوں گے۔ تو جنت کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے کھولے ہیں، اور سب سے پہلے جو جنت میں داخل ہوں گے والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم ثلۃ من الاولین، یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے، یہ پہل جنت میں داخل ہوں گے۔ اس میں سے 70,000 ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ عدد کوئی ایسا عدد نہیں کہ 70,000، اس سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ وہ کون لوگ ہیں، تو کہا لا یکتؤون، وہ لوگ ہیں جو کسی اپنے زخموں کا علاج جلا کر نہیں کرتے، اور نہ وہ رقیہ کرواتے ہیں، نہ نقیہ کرواتے ہیں، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، نہ بدشگونی لیتے ہیں۔ وہ لوگ ہیں جو بغیر حساب کتاب کی جنت میں جائیں گے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جبرائیل امین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رقیہ کیا، رقیہ ضرورت کے وقت آدمی کراتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کوئی شخص ہمیشہ اس کو بنا لے، اب اس کے شک ہم میں یہ ہو جائے اور وہ اسی ہموم میں ہے کہ میرے اوپر کچھ ہے، مجھے کچھ جادو ہے، اسی میں صبح و شام اسی میں وہ ہوتا ہے، اللہ پر بھروسہ کم ہوتا ہے، تو یہ اس کی بات ہے۔ آدمی اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے، دعائیں پڑھتا رہے، قرآن پڑھتا رہے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی نقصان پہنچنے نہیں دیں گے، تو ایسے شخص ہیں جو جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، ایک بات اور ہمارے ساتھ آ جاتی ہے کہ کچھ گناہ گار ایسے بھی ہوں گے جو جنت میں جانے کے قابل ہوں گے، لیکن ان کے گناہوں کی وجہ سے وہ جہنم میں سزا پا رہے ہوں گے۔ ان کے لیے شفاعت ہوگی، سفارش ہوگی، اور جہنم سے ان کو نکالا جائے گا۔ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے، جل کر وہ کوئلہ ہو چکے ہوں گے، اور ان کو جنت کی نہروں میں دھل کر اور وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ اور یہ ایسے ہوں گے، مومن ہیں، گنہگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے توبہ کیجیے، میں توبہ کروں، اللہ تعالیٰ میرے خطاؤں کو معاف فرما دے۔ اب ایسی غلطیاں ہیں جن کو ہم کرتے ہیں، یاد نہیں رہتا ہے کہ ہم نے کیسی کیسی غلطیاں کی ہیں۔ کل کے درس میں میں نے بتایا کہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ایسی ہیں جو ہم چھوٹی سمجھ کر کرتے ہیں، لیکن اللہ کو ہم ناراض کرتے ہیں۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ یا گنہگار مومن بندے جو گنہگار ہیں، وہ بھی جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالے جائیں گے، اور وہ ان کی سفارش سے یہ چیز ہوگی۔ اور اسی طرح کچھ باتیں اس میں بتایا گیا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی بات قرآن مجید میں کہی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ساتھ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ سورۃ النساء آیت نمبر 40/8۔ تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ بندو شرک سے توبہ کرو۔ آپ کے آس پاس جو نام نہاد مسلمان ہیں، جو مشرک ہیں، جن کی پیشانیاں درگاہوں پر، مزاروں پر، درختوں کے سامنے، چوکھٹوں پر جھکتی ہیں، ان کو توحید پر لانے کی کوشش کرو۔ یہ سب سے بڑا کام ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں موحد ہوں، میں صحیح عقیدہ رکھتا ہوں، تو صحیح عقیدہ رکھنے والا مشرکوں کو بھی بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ اچھے انداز کے ساتھ ان کو توحید کی طرف لائیے، ان کو قرآنی آیتیں پڑھ کر سنائیے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ شرک کی وہ عجیب اور وہ بڑا گناہ ان کو بتائیے کہ شرک کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو کبھی معاف نہیں کریں گے، اس کے علاوہ جسے چاہے معاف کریں گے۔ دوستو عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی بات کہی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے ایمان والو، اے اللہ کے بندو، تم بھلے کتنی زیادتی اپنے نفسوں پر کرو لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اسی لیے حدیث میں کہا گیا کہ اگر تم زمین سے آسمان بھر گناہ لے کر آؤ اور توبہ کرو تو اللہ تعالیٰ زمین اور آسمان کے برابر بخششیں لے کر آئیں گے اور تمہیں معاف فرما دیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آدمی جرأت کے ساتھ گناہ کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، چلو گناہ کرتے جاؤ، ایسی بات تو نہیں ہوگی۔ وہاں مومن شفاعت کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے، تب جا کر مومنوں کی بخشش ہوگی اور وہ گناہ کرنے والے وہ سارے کے سارے نکل کر جنت میں آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدمی جب واقعہ سنتا ہے تو آدمی کے دل میں بات جلدی بیٹھتی ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو ایک واقعہ سنایا ہے، سنیے کیا ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قصۃ آخر رجل یخرج من النار ويدخل من الجنہ اہل الجنۃ خروجا منها وآخر اہل الجنۃ دخولا الجنہ۔ میں جانتا ہوں اس آدمی کو جو سب سے آخر میں جہنم سے نکل کر جنت میں آئے گا۔ رجل یخرج من النار حبوا، ایسا آدمی جو جہنم سے نکلے گا بالکل رینگتے ہوئے، یعنی رینگتے ہوئے اپنی چتڑ کے بل گھسیٹتے ہوئے آئے گا۔ فیقول اللہ لہ، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں جاؤ، اجازت مل گئی۔ اسی کے لیے تو ہم جیتے ہیں۔ اللہ کہیں ارے میرے بندے آ، وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، جنت متقیوں کے لیے سجائی گئی ہے۔ وہ بندہ اللہ سے کہے گا فَيَأْتِيهَا فَيُخَيِّلُ إِلَيْهِ أَنَّهَا مَلْأَى، اللہ تعالیٰ کی اجازت تو مل گئی لیکن دیکھے گا کہ جنت ساری بھر گئی ہے، اسے ویسے خیال آئے گا، وہ واپس اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا یا رب وجدتہ ملأ، کہے گا کہ اللہ مجھے لگتا ہے کہ جنت پوری فل ہے۔ فیقول اللہ عز وجل، اللہ تعالیٰ اس سے کہیں گے اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جنت میں جاؤ۔ اللہ کی جنت ہے، اللہ کو معلوم ہے کہ جنت کیا ہے۔ اللہ کہیں گے فَإِنَّ لَكَ مِثْلَ الدُّنْيَا، ساری دنیا میں جتنی دولت ہے اتنی دولت تم کو جنت میں ملے گی، جاؤ۔ اور پھر ساتھ کہا وَعَشْرَةُ أَمْثَالِهَا، دنیا میں جتنی دولت ہے اس کے 10 گنا تم کو جنت میں ملے گی۔ یہ بندہ اللہ سے کہے گا اتسخر بی او اتضح، یعنی اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، آپ مجھ پر ہنستے ہیں، آپ بادشاہ ہیں، آپ اللہ ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات صحابہ کے سامنے سنایا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، ہنس دیے، دانت نظر آنے لگے۔
تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ ایسے کیسے ہوگا. یہ حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، اور مسلم کے الفاظ تھوڑے مختلف ہیں. اور یہ جب جنت میں جانے کی اجازت ملے گی، دیکھے گا کہ جنت میں سارے لوگوں نے اپنی اپنی جگہ پکڑ لی ہے، تو وہ کہے گا اے اللہ ایسے کیسے ہوگا؟ تو اللہ کہیں گے اے بندے تو تمنا کر، جو تمنا کرنا چاہتا ہے تو تمنا کرے گا، جتنا تمنا کرے گا اس کے 10 گنا تجھے ملے گا. دوستو عزیزو، یہ وہ آدمی ہے جو ابو بکر نہیں ہے رضی اللہ عنہ، یہ وہ آدمی ہے جو عمر نہیں ہے رضی اللہ عنہ، نہ عثمان و علی رضی اللہ عنہما ہے. یہ ایک عام آدمی ہے جس کو دنیا اور دنیا کی 10 گنا دولت دے دی گئی ہے. تو پھر وہ بڑے بڑے صحابہ کا کیا مقام ہوگا؟ صدیقین، شہداء، صالحین، ان کو کیا ملے گا؟ آپ کو کیا ملے گا؟ آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، کتنے روزے رکھے ہیں، کتنے عمرے کیے ہیں، کتنے غریبوں اور بیواؤں بے کسوں کو دیا ہے، تو آپ کو کتنا ملے گا؟ اللہ سے اچھی امید رکھیے. آپ کو اللہ تعالیٰ کتنی دولت دیں گے، جنت کی نعمتیں کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ دیں گے. اور ایک لمبی حدیث ہے، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ کبھی ہمارے پاس وقت آئے گا تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ کریں گے. کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ کچھ لوگ ہوں گے کہ حساب و کتاب سے پہلے جنت میں چلے جائیں گے، یعنی قیامت کے واقع ہونے سے پہلے. اس میں ان لوگوں کی باتیں کہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یعنی ان لوگوں کو نہ کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہیں کہ وہ مر گئے ہیں، میت ہیں، لیکن وہ زندہ ہیں، برزخی زندگی میں ہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں. ارواحہم فی اجواف طیر خضر، ان کی جو روحیں ہیں سبز پرندوں میں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے خندیلوں کی شکل میں لٹک رہی ہیں. تو یہ لوگ ہیں جو مرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت ساری نعمتیں دی ہیں. تو اس طرح ایک اور بات مجھے اور آپ کو یہ جاننی ہے کہ دنیا میں جو نعمت ہم کو ملتی ہے وہ نعمت میرے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی. اس نعمت کو چھوڑ کے میں چلا جاتا ہوں یا وہ نعمت مجھے چھوڑ کے چلے جاتی ہے. ہاں ہے کہ نہیں؟ اللہ نے کسی کو دولت دی، یہ نہیں گارنٹی ہے کہ وہ دولت ہمیشہ میرے ساتھ رہے. دولت مجھے چھوڑ کے کبھی چلے جاتی ہے یا میں دولت کو چھوڑ کے چلا جاتا ہوں. لیکن جو جنت کی نعمتیں ہیں جن کے بارے میں کہا الجنت خالدہ، جنت ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے. لا تفنا ولا تبید، جنت کبھی فنا نہیں ہوگی، جنت کبھی ختم نہیں ہوگی. جنت میں جانے والے ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے، وہ کبھی نہیں مریں گے. لا يذوقون فيها إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحیم. اب یہ لوگ جو جنت میں جائیں گے بس ایک موت ان کو دنیا میں آئے گی اور یہ لوگ کبھی نہیں مریں گے. تو اسی لیے آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جب سارے لوگ جنت کے لوگ جنت میں، جہنم کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے، موت لائی جائے گی اور موت کو بکرے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا یا اہل الجنہ خلود فلا موت ویا اہل النار خلود فلا موت. اے جنت والو، پرماننٹ، ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں جنت میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. اے جہنمیوں، ہمیشہ ہمیش کے لیے تمہیں جہنم میں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. اس لمبی زندگی کے لیے میرے پاس کوئی پریپریشن ہے، کوئی تیاری ہے کہ ایسی نعمتوں والی زندگی مجھے مل جائے؟ تو جنت ایسی چیز ہے جو ختم ہونے والے نہیں ہیں اور جنت میں جانے والے مرنے والے نہیں ہیں. اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور حدیث صحیح مسلم کی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا من يدخل الجنہ،
جنت میں جو جائے گا نعمتوں میں رہے گا۔ اللہ، دنیا کی نعمتوں کا کیا کہنا، دنیا کی بہت ساری نعمتیں ہیں، کھا لیتے ہیں تو ہضم نہیں ہوتا ہے، ہاں۔ اور جب آدمی، کتنے ایسے بڑے بڑے مالدار ہیں جو اپنی من کی کوئی چیز کھا نہیں سکتے، ان کے سامنے کوئی چیز آپ رکھیں بولے شوگر ہے، پتہ نہیں کیا ہے، پتہ نہیں کیا ہے، دولت ہے، آسائشیں ہیں، لیکن اپنی من کی کھا نہیں پا رہے ہیں، ہاں۔ عجیب طرح کی زندگی ہے، لیکن آخرت میں ساری چیزیں نہیں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں، کہا لا، آدمی ایسا ہے جنت میں اس کے کپڑے میلے نہیں ہوتے ہیں، اس کی جوانی بھی ڈھلتی نہیں ہے، بالکل جوان ہے آدمی، جنت میں گیا ہے بالکل جوان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے اس کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ کچھ چونکہ لائیو ہوتا ہے جس میں تھوڑے اس کی رکاوٹیں بھی آ جاتی ہیں، تو اس کو بھی ہم برداشت کریں۔ میں سب سے معافی چاہتا ہوں اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہیں کہ سارے لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں تو کچھ ڈسٹرب بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم جو بھی باتیں سنتے ہیں کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر مجھے اور آپ کو عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کہی وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آواز جنتیوں کے لیے آئے گی، کہا جائے گا اورثتموها، یہ جنت جس کا وارث تم کو بنایا گیا ہے، تمہارے اس عمل کی وجہ سے بنایا گیا ہے جو تم نے کیا ہے۔ تو جنت کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے آپ کو رہنا ہے، اور جنت کے برابر کوئی چیز ہے بھی نہیں، ہاں، جنت کے برابر کوئی چیز ہے نہیں۔ میں اپنا گھر بنا لیتا ہوں، بڑا خوش ہوں کہ میں نے کیا بنگلہ بنایا ہے، لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ کیسا ہے، دیوار کیسی ہے، ٹائل کیسا ہے، زمین کیسی ہے، ساری چیزیں بناتا ہوں۔ اللہ نے جنت بنائی ہے، سنیے اللہ نے کیسی بنائی ہے۔ صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کے بارے میں پوچھا، اے اللہ کے رسول جنت کیسے بنائی گئی ہے، ام بناء الجنہ، جنت کیسے بنائی گئی ہے، صحابہ کرام نے پوچھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لبنۃ من ذہب، جنت کی ایک اینٹ سونے کی ہے۔ ہم تو 1 گرام 2 گرام سونے کے لیے تو لڑ جاتے ہیں، ایک اینٹ سونے کی ہے۔ وَلَبِنَةٌ مِّن فِضَّةٍ، ایک اینٹ چاندی کی ہے۔ وَمَلَاطُهَا الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ، اور وہ گارا جو وہاں کا ہے مشک اور عنبر کا ہے۔ وَحِسْبَاؤُهَا اللُّؤْلُؤُ وَالْيَاقُوتُ، اور وہاں کی جو مٹی ہے، ریت ہے، وہ موتی اور یاقوت کے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ وَتُرْبَتُهَا، ایک تو ریزے ہوتے ہیں، بالو جسے ہم کہتے ہیں، ایک ریت ہوتی ہے، کہا کہ وہاں کی ریت زعفرانی ہے، جو اس میں داخل ہوگا نعمتوں میں رہے گا۔ وَيَخْلُدْ وَلَا يَمُوتُ، ہمیشہ ہمیش کے لیے رہے گا، مرے گا نہیں، اس کے کپڑے میلے نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السجدہ میں کہا کہ جنت اللہ نے بنایا ہے، اللہ بڑا عظیم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی جنت کی گہرائی ہمارے چھوٹے عقل میں نہیں آ سکتی، ہم اسے سمجھ نہیں سکتے، مگر جو اللہ کے نبی نے جو بتا دیا ہے اتنا ہم جانتے ہیں۔ ہماری عقل چھوٹی ہے، اللہ کی جنت بڑی ہے۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ چھپا کے رکھا ہے مومنوں کی ٹھنڈک کے لیے، یہ کوئی نفس جان نہیں سکتا، یہ ان لوگوں کا بدلہ ہے جو انہوں نے کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حدیثوں میں بتا دیا کہ جنت کیسے بنائی گئی، کہا فیہا ما لا عین رأت،
جنت میں ایسی چیزیں ہیں جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، نہ کسی کان نے نہیں سنا، نہ کسی کے دل میں پیدا ہوا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ السجدہ کی آیت پڑھی، تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، جو لوگ اپنے رب سے دعا کرتے ہیں۔ بچوں، دوستوں، ماں اور بہنوں، کبھی آپ نے اور ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، کرتے ہوں گے، لیکن اور کریں، اللہ تعالیٰ سے بڑھ چڑھ کر کریں، خوفاً وطمعا، جہنم کا ڈر بھی ہو، جنت کی امید ہو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ نے جو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اللہ کا یہ اصول ہے، اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کے کاموں میں خرچ نہیں ہوگی تو اللہ کی ناراضگی میں خرچ ہوگی، اس کو تو خرچ ہونا ہی ہے۔ اگر آپ صحیح جگہ خرچ نہیں کریں گے تو غلط جگہ خرچ ہو۔ ابھی سے جنت کو خرید لیجئے۔ صحابہ اکرام نے خریدا، عبد الرحمن ابن عوف نے خریدا، ابو بکر نے خریدا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خریدا، زندگی میں کئی بار جنت کو خریدا، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ آپ بھی کوشش کیجئے جنت کو خریدنے کی۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں، اور میں ابھی سے آپ کو بتا دوں، اگر میری بات آج پوری نہیں ہوتی ہے تو کل بھلے آپ شوال کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے، مطلب عید کی تیاریوں میں ہیں، ابھی تو ہم گھروں میں ہیں، ابھی تو کوئی عید کی تیاری ویسے ہے نہیں، تو انشاءاللہ کل بھی ہم اسی طرح اس مجلس کو پورا کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ ہماری بات پوری ہو، تاکہ ہم پوری ایک تصویر جنت کی اپنے آنکھوں میں بٹھا لیں اور اسے پانے کی کوشش کو تیز کر دیں۔ تو جنت جس کو حاصل کرنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں، تو جنت کے دروازے پر جب ہم پہنچیں گے تو وہاں فرشتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جنت کے بہت زیادہ دروازے ہیں، کہا جنات عدن مفتحہ لہم الابواب، جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے ہر دروازے سے داخل ہو رہے ہیں، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور وہ آپ کے لیے سلام کے الفاظ کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ کے بندو، کتنی تکلیفیں دنیا میں اٹھائے ہو، کیا کیا مصیبتیں جھیل کر آئے ہو، اب روح راحت اور چین اور سکھ پانے کے لیے آ جاؤ، یہ جنت ہے جو اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھی ہے۔ وہ استقبال کریں گے، حتی اذا جاؤوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ کون کر رہے ہیں؟ فرشتے۔ جان بھی تو یہی فرشتے نکالے تھے، جنت کے دروازے پر استقبال بھی یہی فرشتے کر رہے ہیں۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جو ریان ہے، جو روزداروں کے لیے ہے۔ ماشاءاللہ ہم سب روزدار ہیں، یہ ریان کی چوکھٹ پر ہم ہیں، ریان کی چوکھٹ پر فرشتے آپ کا استقبال کریں گے۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فی الجنت 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں، اس میں سے ایک دروازہ ریان کا ہے، اور روزہ دار اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، اور ایک دروازہ نمازیوں کے لیے ہے، ایک دروازہ صدقہ و خیرات کرنے والوں کے لیے ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، من انفق زوجین فی سبیل اللہ من مالہ، جو شخص اپنے مال میں سے جوڑا خرچ کرے گا۔ جوڑا خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی کو کپڑے دیے تو 2 جوڑے دے دیجئے، شرٹ دیا تو نیچے پہننے کا شلوار بھی دے دیجئے۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت سارے کچھ کپڑا دے دیا، بولا کہ نہیں، جب کسی کو کپڑا پہنا رہے ہو تو پورا پہناؤ، جوڑے دو۔ کہا کہ ایسے آدمی کے لیے کہا کہ جنت میں اس کے لیے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، ایسا شخص جنت کے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ دعی من ابواب الجنہ وللجنۃ 8 ابواب، جنت کے 8 دروازے ہیں۔ فمن کان من اہل الصلاۃ من باب الصلاۃ، نمازی نماز کے دروازے سے، صدقہ کرنے والا صدقے کے دروازے سے، جہاد کرنے والا جہاد کے دروازے سے۔ فقال ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر نے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کوئی ایسا آدمی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم، ہاں ابو بکر، ایسا بھی ایک آدمی ہے جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے گا۔ وَأَرْجُو أَن تَكُونَ مِنْهُمْ، مجھے پوری امید ہے کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جو 8 دروازوں سے پکارا جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی میں فرمایا جو شخص، آسان ہے، اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں ابو بکر جیسا عمل تو نہیں کر سکا رضی اللہ عنہ، میں بھی چاہتا ہوں کہ مجھے 8 دروازوں سے پکارا جائے، کیا کرنا ہے؟ آسان کام ہے، کچھ نہیں کرنا ہے، بالکل آسان کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی اچھی طرح وضو کرے، یہ بڑا مشکل ہے، ہم آج دیکھتے ہیں کہ لوگ فٹافٹ وضو کرتے ہیں۔ وضو اچھی طرح کرے، پورے اعضاء کو اچھی طرح بھگوئے، اور وضو کرنے کے بعد وہ یہ دعا کرے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ تو آسان ہے، یہ تو کوئی بھی کر سکتا ہے۔ من توضأ فاحسن الوضوء ثم رفع بصره الى السماء فقال اشهد ان لا الہ الا اللہ، جو شخص وضو بنا کر یہ دعا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ 8 دروازوں سے اسے جنت میں پکاریں گے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، ٹھیک ہے، چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جنت کے جو 8 دروازے ہیں ان کا سائز کیا ہے، ان کا سائز کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما بین المصراعین فی الجنہ مسیرۃ 40 سنہ، جنت کے ایک ایک دروازے کے بیچ کا جو فاصلہ ہے 40 سال اگر چلے تو جتنا دور چل سکتے ہیں اتنا فاصلہ ایک ایک دروازے کے بیچ کا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا فاصلہ ہوگا۔ اور کہا 40 سال اور ایک دن ایسا آئے گا کہ وہ بھی بس نہیں آئے گا، بڑی بھیڑ اس دروازے پر ہوگی، جنت میں جانے والوں کی یہ بھیڑ ہوگی اور سارے لوگ جنت میں جانے کی کوشش میں رہیں گے۔ یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اس کی تفصیل ہم نے سنی۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ جنت میں درجات کیسے ہیں۔ میری خوشی ہے کہ میرے ساتھ آپ لوگ بنے رہیں، کل ضرور ہمارے ساتھ رہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ جنت کی پوری تصویر آپ کے دماغ میں آ جائے، اس تصویر کو لے کر میں اور آپ عمر بھر چلتے رہیں اور پھر اس جنت میں ملیں کہ جو باتیں میں نے سنایا تھا، جو باتیں آپ نے سنی تھی وہ بالکل صحیح تھی، غلط نہیں تھی۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات کی سچائی پر مجھے اور آپ کو یقین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ جنت کے درجات بہت زیادہ ہیں، جیسے کہا کہ یہ جنت کے درجات آدمیوں کے حساب سے ہیں، جو جتنا عمل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اتنا بڑا درجہ دیتے ہیں۔ بعض نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے اس کے 100 درجات ہیں، 100 درجے ہیں۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے الگ الگ آیتوں میں کہا، میں اپنی بات کو مختصر کر کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف، ایک طاقتور مومن اللہ کو بڑا پیارا ہے ایک کمزور مومن سے۔ طاقتور مومن اپنی صحیح بات کو لاگو کر سکتا ہے، نیکی کا حکم دے سکتا ہے، لوگوں کو نیکی کے راستے پر لا سکتا ہے۔ وفی کل خیر، لیکن سب میں بھلائی ہے۔ احرص علی ما ينفع، اللہ کے نبی سے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو تم کو نفع دے اس کے بارے میں زیادہ کوشش کرو، عاجز مت بیٹھو، یعنی یہ کرنے کہو کہ یہ میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ میں نہیں کر سکتا، یہ میرے بس کے باہر، ایسی باتیں مت بولو۔ وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ، اگر تم کو کچھ مصیبت آ جائے، کچھ ایسی چیز آ جائے جس کو تم ناپسند کرتے ہو، تو ایسا مت کہو لو انی فعلت لکان کذا وکذا، اگر میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا، بلکہ کہو قدر اللہ وما شاء وما فعل، اللہ تعالیٰ جو مقدر کیا وہ ہوا۔ ایسا نہیں کہو میں ایسا کرتا تو ایسا نہیں ہوتا،
اس لیے کہ لو اگر مگر شیطان کا دروازہ ہے، شیطان کا دروازہ ہے۔ تو بہرکیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے اس میں بہت زیادہ درجے ہیں، جیسے امام صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں بتایا گیا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کو غور سے سنیں، من آمن باللہ ورسولہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز کی پابندی کرے، رمضان کے روزے رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور جنت میں داخل کریں گے، ہاں ضرور جنت میں داخل کریں گے۔ ان فی الجنت 100 درجہ، جنت میں 100 کلاسز ہیں، 100 درجے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک درجے اور دوسرے درجے کے بیچ میں کتنا فرق ہے، کتنا فاصلہ ہے؟ تو کہا کما بین السماء والارض، آسمان اور زمین کے بیچ میں جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ جنت کے ایک ایک درجے کے بیچ میں ہے۔ اللہ اکبر، کتنی جنت کی درجتیں ہیں۔ اور کہا فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهَ، جب اللہ تعالیٰ سے تم جنت مانگو تو جنت الفردوس مانگو، فَإِنَّهُ أَوْسَطَ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ، یہ جنت کا سب سے اونچا دروازہ ہے، وہ اونچا حصہ ہے، درجہ ہے، وَفَوْقَهُ عَرْشَ الرَّحْمَنِ، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے، وَمِنْهُ تُفَجِّرُ أَنْهَارُ الْجَنَّةِ، اور وہیں سے جنت کی نہریں پھوٹتی ہیں۔ تو کہتے ہیں میں نے آپ کو ایک بات سنایا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے ام حارثہ جو ان کی ماں ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ شہید کر دیے گئے تو ان کی ماں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پوچھا کہ اللہ کے رسول میرا بیٹا کہاں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بیٹا جنت الفردوس میں ہے، جنت الفردوس میں ہے۔ تم ایک بات کرتے ہو، ایک جنت کی بات کرتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بیٹے کو جنت میں ڈالا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے درجات ہیں، 100 سے زائد درجے ہیں، اور ہر درجے کے بیچ میں اتنا بڑا فاصلہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ درجے دیں گے، جیسے اللہ نے کہا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اسے 2 جنت دیں گے۔ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، کئی جنتوں کی بات کہی گئی، اور وہاں کی کہا فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجْرِيَانِ، وہاں نہریں بہتی ہیں، اور وہاں طرح طرح کی نعمتیں ہیں، مُتَّكِئِينَ عَلَى فُرُشٍ بَطَائِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقٍ وَجَنَى الْجَنَّتَيْنِ دَانٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں وہاں صوفے ہیں اور ریشم کے کپڑے ہیں، سونے کے کنگن ہیں، وہاں کے زیورات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات بھی ہم نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جو جنت ہے، اس جنت میں اعلیٰ مرتبے والے بھی ہیں اور چھوٹے مرتبے والے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جن کو دیں گے۔ سب سے اعلیٰ منزلت کس کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کا سب سے بلند درجہ وسیلہ ہے۔ ذکر اعلی منزلۃ فی الجنہ وہی الوسیلہ، یعنی جنت کا سب سے بلند درجہ وہ وسیلہ ہے، اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے جو جنت میں عطا ہوگا۔ اور جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح حدیث ہے، امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے، جس میں کہا گیا من قال حین یسمع النداء، جو بھی اذان سن کر یہ دعا پڑھے، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، یعنی آدمی جب یہ دعا پڑھتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام کو مانگتا ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، اور جیسے ہی یہ دعا پڑھتا ہے تو کل حشر کے میدان میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش کا مستحق ہو جاتا ہے۔ دل میں سفارش کی تمنا ہے تو یہ دعا کرو اللہ کے نبی کو وہ مقام ملے، تم کو اللہ کے نبی کی شفاعت ملے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بات کہی، اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب مؤذن کو تم ادا دیتے ہوئے سنو تو بالکل ویسا کہو جیسے مؤذن نے کہا، ثم صلوا علی، پھر میرے اوپر درود پڑھو،
تم اگر میرے اوپر درود پڑھو گے تو اللہ 10 رحمتیں تمہارے اوپر نازل کرے گا، پھر اللہ نے میرے لیے جو مقام رکھا ہے وسیلہ اس کو مانگو گے تو میں کل حشر میں تمہارے لیے شفاعت کروں گا۔ یہ سب سے بڑا درجہ ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا۔ اس کے بعد بہت سارے درجات ہیں جو شہداء کے لیے الگ، اور اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کے لیے الگ الگ درجے رکھیں گے۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں ہے، بہت پیاری حدیث ہے، جتنے میرے ساتھ ہیں سب کو کہہ رہا ہوں کہ اس حدیث کو غور سے سن لیں، اس لیے کہ میں اور آپ زندگی میں سمجھتے ہیں کہ جنت حاصل کرنے کے لیے بس کچھ مخصوص کام ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں، باقی سوشل ورک جو ہے، یا آدمی گلیوں میں نکلے اور غریبوں، محتاجوں، بیواؤں، بے کسوں ان کی خبر گیری کرے، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اس کے لیے تو کرسچن ہیں، وہ لوگ کر لیتے ہیں، ہم تو بس یہ کام کرتے رہیں گے۔ لیکن اب ماشاءاللہ بہت سارے مسلمان ہیں، ہمارے نوجوان ہیں، مسلم نوجوان، شاید اس لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایسے لوگ جو واپس اپنے گھروں کو جا رہے ہیں، جتنی خدمت، جتنا کھانا اور پانی ہمارے مسلم نوجوانوں نے کیا شاید کسی قوم کے لوگوں نے کیا۔ آج لوگ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، میڈیا کی خبروں میں پڑھ رہے ہیں، لیکن اندھے ہیں، مسلمانوں کی ان خدمات کو ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کی عصبیت نے ان کو اندھا بنا دیا ہے، ہماری خدمتوں کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، الساعی علی الارملہ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ۔ الساعی علی الارملہ، وہ شخص جو بیوہ عورتوں کی خبر گیری کرتا ہے، آپ کے محلے میں، آپ کی گلی میں، آپ کے پڑوس میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں جو اپنی بیوگی کو لے کر تڑپ رہی ہیں، کیا کبھی آپ نے ان کی لیسٹ نکالی کہ میرے خاندان میں کتنی بیوہ عورتیں ہیں، میرے گلی میں کتنے بیوہ عورتیں ہیں، کیا میں ان کے لیے کر سکتا ہوں؟ کبھی آپ کے ذہن میں، دل و دماغ میں پیدا ہوا؟ نہیں پیدا ہوا۔ تو اس حدیث کو سننے کے بعد آپ ضرور اس کی کوشش کریں گے کہ الساعی علی الارملہ والمسکین، کسی مسکین کو تلاشتا ہے، غریب کو تلاشتا ہے، کالمجاہد فی سبیل اللہ، اسے وہ درجہ ملے گا، وہ مرتبہ ملے گا جو مجاہد کو ملے گا۔ اللہ اکبر۔ یتیموں کی اور کفالت کیجئے، بیواؤں کی خبرگیری کیجئے۔ وکالقائمی، اس نماز پڑھنے والے کی طرح ہے کھڑے ہو کر جو تھکتا نہیں ہے، اس روزہ رکھنے والے کی طرح ہے جو کبھی افطار نہیں کرتا ہے۔ اتنا بڑا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائیں گے۔ ومنزلہ، اس سے بھی بڑھ کر دوستو عزیزو، آج لوگ فخر کرتے ہیں کہ ہم نے اتنا آرفنس یعنی یتیموں کے لیے ہم نے اتنا کیا، اتنے یتیم خانے بنائے۔ اللہ اللہ، میرے نبی نے ہم مسلمانوں کو حکم دیا کہ ہم یتیموں کی کفالت کریں، اور یتیم کی جو خبر گیری کرتا ہے، یتیم کی کفالت کرتا ہے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ کافر الیتیم لہ او لغیرہ انا وہو کہاتین فی الجنہ واشار، کہتے ہیں بالصبا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی اشارہ کر کے فرمایا کہ کل قیامت کے دن میں اور یتیم اس طرح ہوں گے۔ یتیم کو جو پالتا ہے، اس کی اسکول کی فیس بھر دی، اس کے کپڑے سلوا دیے، ڈھونڈیے، کوشش کیجیے، آسان ہے۔ اب اگر ہر کوئی یہ سوچے کہ ارے مجھے کیا لینا ہے، مجھے کیا لینا ہے، ہر کوئی یہ سوچے گا تو یہ قوم کے بچے، یہ قوم کی بیوہ عورتیں کہاں جائیں گی، کہاں جائیں گی؟ اگر کوئی ان کو اگر آسرا دیتا ہے، بھلے وہ غیر قوم کی ہی کیوں نہ ہو، ان کا دین وہ لوگ اختیار کر لیتے ہیں، مرتد ہو جاتے ہیں۔ ان کی مرتد ہونے کا سبب کہیں آپ تو نہیں بن رہے ہیں، العیاذ باللہ۔ ہم کو بچنا چاہیے، اسی لیے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان اللہ لیرفع درجۃ العبد الصالح، کہتے ہیں کہ ویرفع اللہ درجۃ الآباء ببرکۃ دعاء الابناء۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کو ایک جنت کی ایک کیٹیگری میں ڈالتے ہیں، ایک جنت کی ایک درجے میں ڈالتے ہیں۔ اچانک وہ آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا درجہ بڑھا دیا گیا، یعنی جنت میں اس کا مرتبہ بڑھ گیا،
ایک کلاس میں نیچے کی کلاس میں تھا، اچانک جنت میں اوپر کی کلاس میں آ گئے. فوراً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا رب انا لی ہذہ، اے اللہ یہ کیسے ہوا، مجھے بڑھا دیا گیا، میں چھوٹے درجے میں تھا، کلاس میں تھا، اور میرا مرتبہ بڑھ گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے باستغفار ولدک لک، اے اللہ کے بندے تیرے بچے نے تیرے لیے مغفرت چاہی. اللہ دوستو عزیزو، میں بھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہم جو اولاد چھوڑے جا رہے ہیں، کیا اس کی تربیت ہم ایسے کچھ کر رہے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد وہ ہاتھ اٹھا کر کے کہ اللہ میرے ابا کو بخش دے. اگر میری زندگی میں اگر میری اولاد میرے باپ کے لیے، یعنی ان کے دادا یا دادی کے لیے وہ دعا نہیں کرتی ہے، تو یقیناً میرے مرنے کے بعد یہ میرے لیے دعا نہیں کرے گی. اسے عادی بنائے، کہا کہ تیرے دعا سے جنت میں میرا درجہ بڑھے گا، اسے دعا کرنا سکھلائے. اسے بولے، کہا باستغفار ولدک لک. تو صحیح مسلم سے یہ حدیث جس کے بارے میں کہا کہ ابن کثیر کہتے ہیں اسنادہ صحیح، اور کتب ستہ نے اس کو نہیں روایت کیا، لیکن امام مسلم کی ایک شاہد ہے اس حدیث کی، کہ اذا مات ابن آدم کا بیٹا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی بھی گیا، کسی کا بھائی گیا، کسی کا شوہر گیا، کسی کا دنیا سے لوگ جاتے ہیں، جب جاتے ہیں انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، یعنی اس کی عمل کی ساری چیزیں دنیا سے ختم ہو جاتی ہیں سوائے 3 چیزوں کے. صدقۃ جاریہ، جو صدقہ اس نے کیا وہ جاری رہتا ہے، اس کا ثواب پہنچتا رہتا ہے. او علم ينتفع به، یا اس طرح کا علم لوگوں کو سکھایا، لوگوں نے اس سے علم سیکھا، اس کے مرنے کے بعد بھی اسے فائدہ پہنچتا ہے. او ولد صالح يدعو له، یا اس کا نیک بچہ ہے جو اپنے باپ کے لیے دعا کرتا ہے، تو اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہتا ہے. دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، بہت ساری باتیں جنت ہی کے تعلق سے میرے ساتھ ہیں. انشاءاللہ کل بھی انشاءاللہ ہماری یہ مجلس ہوگی، اور جو لوگ ہمارے ساتھ ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ کل بھی ہمارے ساتھ بنے رہیں تاکہ ہم جنت کا یہ سفر مکمل کریں. کچھ چیزیں مجھے عید کے تعلق سے بھی آپ کے ساتھ کہنی ہیں. ہمارے پاس 50 منٹ کا وقت ہونے کو جا رہا ہے، اور حالات بھی لوگوں کے ایسے ہیں کہ اتنا لمبا سننے کے پاس کسی کے پاس سہولت بھی نہیں ہو سکتی ہے. اس لیے ہم چاہتے تھے کہ وقت مختصر کر دیں. انشاءاللہ کل کی مجلس میں انشاءاللہ جنت کی کچھ باتیں مختصر کر کے، اور عید الفطر کی کچھ مسائل مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے خیرات، برکات اور ان تمام کے فضائل سے اللہ تعالیٰ فضائل عطا فرمائے. میں سب سے کہوں گا کہ ہمارا وقت بہت کم بچا ہے، اور اللہ نے ایک موقع دیا ہے. ابھی موقع ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے توبہ نہیں کیے ہیں. توبہ کیجئے، اپنے صدقہ و خیرات کو بڑھائیے، صدقہ و خیرات کیجئے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو جہنم سے آزاد کر دے اور جنت والوں میں سے ہمارا نام لکھ دے. اے اللہ ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں انہیں جگہ عطا فرما دے. یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو قبول فرما. یا اللہ ہم سے جو خطائیں ہو جاتی ہیں، لغزشیں ہو جاتی ہیں، اسے معاف فرما. یا اللہ تو رحیم ہے، ہم پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے جو مسلمان بیمار ہیں، بیماری کو لے کر تڑپ رہے ہیں، یا اللہ انہیں شفایابی عطا فرما، شفائے عاجلہ عطا فرما، شفائے کلیہ عطا فرما. یا اللہ یہ حالات میں ہمارے سارے کاروبار مندے پڑے ہوئے ہیں، معیشت نقصان میں ہے. یا اللہ مسلمانوں کی روزی روٹی میں برکت عنایت فرما. یا اللہ کوئی مسلمان دنیا میں قرضدار باقی نہ رہے. یا اللہ تیرے رحمت کے خزانوں سے مسلمانوں کو تونگر کر دے، مالدار کر دے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. والسلام